السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت جی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال تھا۔ ٹھنڈیوں کے موسم میں لوگ ہاتھ موزہ پہن کر، گلفس پہن کر جو نیت کرتے ہیں تو کان کی لو تو وہ ہاتھ سے چھو نہیں پاتے ہیں، تو ہاتھ موزہ پہن کر یہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے ہمارے قاری صاحب کا۔ الحمدللہ ٹھنڈی کے موسم میں اور ٹھنڈی کے دنوں میں لوگ جب عموماً نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں خاص کر کے، تو ان کے ہاتھ میں کئی بار گلفس ہوتے ہیں، ہاتھ موزہ ہوتے ہیں، چاہے چمڑے کے ہوں چاہے کپڑے کے ہوں۔ ایسی صورت میں لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب موزہ پہن کر کے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً کانوں کا لو جو ہے، کان جو چھونا ہے وہ چھویا نہیں جاتا چونکہ گلفس ہاتھ میں رہتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کان تو ہم چھو نہیں پائے، تو ہماری نیت درست ہوئی کہ نہیں، تکبیر تحریمہ درست ہوا کہ نہیں، نماز ہوگی کہ نہیں، یہ عموماً لوگوں کو شبہ رہتا ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں۔ سب سے اہم چیز اس جواب میں یہ ہوگی کہ کانوں کا لو چھونا کیا تکبیر تحریمہ کے وقت ضروری ہے؟ یہ اگر سمجھ لیے تو جواب سمجھ لیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ کانوں کی لو کو ہاتھ لگانا یہ ضروری نہیں ہے، کانوں کی لو کو، کان کو چھونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن انگوٹھے کے سرے کانوں کو لو لگا لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کانوں کے محاذات میں ہاتھ اٹھ جانے کا یقین ہوتا ہے۔ یعنی کانوں تک پھر لوگ ہاتھ لے جاتے کیوں ہیں؟ اگر کانوں کی لو کو چھونا ضروری نہیں ہے تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے کیوں ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے اس لیے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اور چھوتے اس لیے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ چکا ہے، اس لیے نماز میں لوگ کانوں کا لو چھوتے ہیں، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے، بس یقین کرنے کے لیے کہ ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ گیا ہے، اس لیے لوگ تکبیر تحریمہ کے وقت چھوتے ہیں۔ حدیث مبارک دیکھیے، حدیث مبارک ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درمیان میں طویل عبارت ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ معجم کبیر کی حدیث نمبر 17497 ہے۔ معجم کبیر کی حدیث پاک یہ بتائی کہ کانوں تک صرف ہاتھ اٹھانا ہے، وہ بھی عورتیں نہیں اٹھائیں گی، عورتیں تو اپنی چھاتیوں کے برابر ہی اٹھائیں گی، مرد اٹھائے گا کانوں تک ہاتھ۔ اس حدیث پاک میں یہ کلیئر نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کانوں کو چھونا ہے، اور جب کانوں کو چھونے کا حکم ہی نہیں، اسی طرح در مختار میں بھی یہ باتیں لکھی ہے۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو چھونا ضروری نہیں ہے، تو اب اگر کوئی گلفس پہن کر کے، ہاتھ موزہ پہن کر کے، یا چادر کے اندر ہی سے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یا گلفس پہنا رہتا ہے، موزہ پہنے رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے کان کے لو تک یا کان کے برابر ہاتھ تو اٹھ جاتا ہے لیکن کان کو چھو نہیں پاتا، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ موزہ پہن کر، گلفس پہن کر کے آدمی نماز پڑھے گا تو نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نماز ان کی پوری ہوگی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔